20 جولائی 2026 کے واقعات پر آج پورا ملک جمہوریت کے قتل کی بات کر رہا ہے، اور یقیناً کسی بھی پرامن احتجاج پر ریاستی طاقت کا بے جا استعمال قابل مذمت ہے۔ لیکن جو لوگ آج پہلی بار اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، انہیں تاریخ کے وہ صفحات بھی کھولنے چاہیے جنہیں خاموشی کے پردے میں چھپا دیا گیا۔ 15 دسمبر 2019 کی وہ سرد رات یاد کیجیے جب جامعہ ملیہ کی لائبریری میں داخل ہو کر طلباء پر لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے گولے داغے گئے اور ایک تعلیمی ادارے کو میدان جنگ بنا دیا گیا۔ وہ تصاویر اور ویڈیوز آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ کتابیں تھامنے والے ہاتھوں پر ڈنڈے برسائے گئے، طالبات کو گھسیٹا گیا، حجاب پہنی بیٹیوں کو تشدد کا نشان بنایا گیا، اور پھر بے شمار نوجوان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جن میں بے شمار ایسے طلباء ہیں جو آج تک انصاف کی منتظر ہیں۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یاد کیجیے جہاں طلباء نے سخت پولیس کارروائی کا سامنا کیا۔ 21 دسمبر 2019 کا وہ جمعہ بھی یاد کیجیے جب اتر پردیش کے مختلف شہروں میں احتجاج کے بعد کتنے ہی گھر اجڑ گئے، کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہوئیں، کتنے خاندان آج تک انصاف کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور شاہین باغ جہاں آئین کی بات کرنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی کردار کشی کی گئی، انہیں توہین آمیز القابات سے نوازا گیا، نفرت انگیز نعرے لگائے گئے اور کھلے عام تشدد پر اکسانے والی زبانیں استعمال کی گئی۔ ایسے مناظر بھی سامنے آئے جب پولیس کی موجودگی میں کچھ افراد خوف اور ہراساں پھیلانے کے لیے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ آج اگر 20 جولائی کے واقعات پر آپ کی زبان بلند ہوئی ہے تو یہ خوش آئین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 2019 میں آپ کی آواز کہاں تھی؟ کیا ظلم اس وقت ظلم نہیں تھا؟ کیا انصاف مذہب، ساخت یا سیاسی وابستگی دیکھ کر بدل جاتا ہے؟ ہم کسی ایک مظلوم کے درد کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ظلم ظلم ہے، چاہے وہ کسی پر بھی ہو، کسی بھی حکومت کے دور میں ہو اور کسی بھی نظریے کے نام پر ہو۔ اگر یاد رکھیے، جب معاشرہ ایک ظلم پر خاموش رہتا ہے تو وہ خاموشی اگلے ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ جو لاٹھی کل جامعہ ملیہ پر اٹھ رہی تھی وہ آج کسی اور کے سروں پر ہے۔ اگر آج بھی اصول کی بنیاد پر آواز نہ اٹھی تو کل یہی لاٹھی ہر اختلاف کرنے والے کی قسمت بن سکتی ہے۔ جمہوریت صرف ووٹ سے نہیں بچتی بلکہ حق گوئی سے بچتی ہے۔ آئین صرف کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ سے زندہ نہیں رہتا بلکہ اس وقت زندہ رہتا ہے جب عوام ہر مظلوم کے لیے ہر دور میں بلا امتیاز ایک ہی آواز بلند کریں۔ اگر ہم نے ظلم کو چہرے دیکھ کر تقسیم کرنا چھوڑ دیا تو جمہوریت زندہ رہے گی، لیکن اگر ہم نے مظلوم بھی اپنے پسند کا منتخب کرنا جاری رکھا تو تاریخ ہمیں بھی خاموش تماشائیوں میں شمار کرے گی۔ ہندوستان زندہ باد۔